الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان۔ بخاری شریف ہے اور کتاب الادب کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہاں پر ایک عنوان ہے باب رحمت الناس والبہائم، انسانوں پر اور جانوروں پر مہربانی اور شفقت کا بیان۔ اس عنوان کے تحت امام بخاری علیہ رحمہ نے چند احادیث نبویہ ذکر کی ہیں، ان میں سے آج ہم کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں۔ سب سے پہلے جو حدیث یہاں پر ذکر کر رہے ہیں یہ انسانوں پر رحم کرنے کا بیان، انسانوں پر شفقت اور مہربانی کا۔ اس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے مسدد نے، اور وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے اسماعیل نے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے ایوب نے، وہ ابو قلابہ سے، وہ ابو سلیمان مالک بن حویرث سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مالک بن حویرث کہ اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ متقاربون، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ اس وقت ہم نوجوان تھے اور سارے ہم عمر تھے، قریب العمر، متقاربون۔ فأقمنا عنده 20 لیلۃ، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں 20 راتیں گزاری۔ 20 لیلہ کس غرض کے لیے آئے تھے یہ؟ نبی پاک علیہ السلام سے دین سیکھنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے آئے تھے۔ فظننا ان اشتقنا اہلنا، نبی پاک علیہ السلام نے 20 دنوں کے بعد محسوس کیا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ اشتقنا اہلنا کہ ہم اپنے گھر والوں کے مشتاق ہو چکے۔ وسألنا عما ترکنا فی اہلنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ہمارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا، ان کو چھوڑ کر آئے ہو، کس کے سپرد کر کے آئے ہو، اور جو پیچھے ان کا گزارا ہے وہ کیسے ہو رہا۔ فاخبرناہ، تو ہم نے سب کچھ بتا دیا کہ حضور اس طرح فلاں فلاں کی ذمہ داری، کسی نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی ذمہ داری لگا کے آیا، کسی نے کہا کہ میں اپنے والد کی ذمہ داری، کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا۔ تو یہ مالک بن حویرث کہتے ہیں وَقَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا، نبی پاک علیہ السلام نہایت ہی شفقت فرمانے والے اور مہربانی فرمانے والے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ، فعلموہم ومروہم، اور جاؤ اور جا کر کے ان کو دین سکھاؤ جو تم نے مجھ سے سیکھ لیا، ومروہم، اور ان کو حکم دو، وصلو، اور وہ نماز پڑھیں، کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھیں جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس طرح جا کے ان کو تعلیم دو۔ اور دیکھو وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، اور رستے میں جس وقت نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک بندہ اذان پڑھے، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور جو تم میں سے عمر میں علم میں بڑا ہے وہ آگے بڑھ کر ان کی امامت کروا دے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے ان کو تلقین کی۔ جو یہاں پر عنوان کے ساتھ مناسبت رکھنے والا جملہ ہے وہ یہ ہے اشتقنا اہلنا، کہ ہم اپنے گھر والوں کے مشتاق ہو گئے تھے، ہمیں ان کی یاد آ رہی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام بہت ہی رحم دل تھے اور بہت ہی شفقت فرمانے والے تھے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اجازت دے دی کہ تم نے کافی وقت میرے پاس گزار لیا اور کافی کچھ سیکھ لیا ہے، لہٰذا تم واپس جاؤ اور جا کر کے اپنے اہل و عیال کو اور اپنے قبیلے والوں کو یہ دین سکھاؤ۔ یہاں پر ایک لفظ ہے وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفقت کرنے والے یعنی کہ نرمی فرمانے والے، رحیمًا مہربان تھے۔ بسم اللہ شریف جس وقت ہم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ رحیم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سبھی بولیے تو صحیح ہے۔ یہ رحیم کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی ہے۔ فاتحہ پڑھ لیجیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان رحیم، یہ صفت کس کی ہے؟ یہ۔ اور مالک بن حویرث جس وقت حضور کے احوال بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کان رفیقاً رحیماً، حضور نرمی کرنے والے، رحیماً نہایت ہی مہربانی کرنے والے تھے۔ یہ جو صفت ہے اللہ کی رحیم، یہی صفت یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی بولی گئی، یہ صحابہ نے بولی، اور اللہ نے بھی اپنے محبوب کو رحیم کہا ہے۔ آپ جو ہے مشہور آیہ مقدسہ پڑھیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دیکھیے قرآن پاک کے اندر یہ پورا جملہ موجود ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی۔ بولا گیا کہ نہیں؟ اللہ کے لیے یہ قرآنی آیت ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، رؤوف کا لفظ اللہ کے لیے بھی، ٹھیک ہے جی، اور پھر دیکھیے رحیم کا لفظ اللہ کے لیے۔ پھر جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف اللہ نے خود بیان کیا تو وہاں پر فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ رسول ایمان والوں پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کے اندر لفظ اللہ کے لیے بھی اور رسول کے لیے بھی ایک ہی استعمال کیا گیا، اور صحابہ نے بھی وہی لفظ جو اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہی لفظ حضور کے لیے استعمال کیا۔ تو دوستو لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں ہوتا، یہ اپنے عقیدے کی اس بندے کو اصلاح کرنی چاہیے جو کہتا ہے کہ دیکھیے لفظ ایک ہو، وہی لفظ آپ اللہ کے لیے بول رہے ہیں، وہی لفظ آپ نبی کے لیے بول رہے ہیں، یہ تو شرک ہو گیا۔ شرک نہیں ہوتا لفظوں کے اشتراک سے، عقیدے کے اشتراک سے شرک ہوتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ رحیم ہے، ذاتی حیثیت سے رحیم ہے، اور نبی اگر رحیم ہے تو اللہ کی عطا سے رحیم ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے عقیدہ۔ آپ کہیں گے دیکھیے یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں ہوا جی، اپنا قرآن پاک کے اندر ذاتی حیثیت اور جو ہے وہ عطائی حیثیت۔ یاد رکھنا یہ جو عقیدہ ہوتا ہے نا یہ ایک دفعہ بتایا جاتا ہے، اس کو بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اس جزیے کو اور اس اصول کو سمجھ لیا جائے تو یہ جو شرک 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 کی مشین چل رہی ہے نا یہ ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف جتنے بھی ہیں وہ ذاتی ہیں، اور اس کے محبوب کے اور اس کے محبوب بندوں کے جتنے بھی اوصاف ہیں سارے کے سارے عطائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ جس کو چاہے اپنی صفات میں سے کچھ نہ کچھ فیض عطا فرما سکتا ہے، اور جسے چاہے تو بہت کچھ عطا فرما سکتا ہے، چاہے وہ غیب کی بات ہو، چاہے وہ حاضر ناظر کی بات ہو، چاہے جو ہے وہ مدد کرنے کی بات ہو، کسی بھی حوالے سے ہو۔ لوگ اس اصول سے غافل ہیں۔ قرآن کے اندر 20 آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے اوصاف کو بیان کیا اور انہی لفظوں سے اپنے محبوب کے اوصاف کو بیان فرمایا۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے وگرنہ میں اس میں سے جو ہے وہ کچھ گفتگو کرتا، اور اہل عرب نے تو اس کے اوپر کتب لکھی ہیں باقاعدہ، اور ان کا اردو زبان میں ترجمہ بھی ہوا ہے کہ قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں جن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا اشتراک ظاہری لفظوں۔
بہرحال یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی رعایت کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس وقت دیکھا کہ یہ مشتاق ہو گئے ہیں اپنے گھر والوں کے تو ان کو اجازت دے دی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں پر شفقت کی اپیل بھی کی ہے اور خود اپنے فعل سے بھی ثابت کیا۔ اس کے بعد ایک اور بھی حدیث پاک ہے، وہ بھی انسانوں کے حوالے سے، پھر ہم جانوروں کے حوالے سے بات کریں گے، جو امام بخاری نے یہاں پر حدیثیں ذکر کی۔ حضرت نعمان بن بشیر وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ایمان والوں کو دیکھو گے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر نرمی کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر شفقت کرتے ہیں۔ ان کی مثال کا مثل الجسد، ایک جسم کی طرح ہے کہ جس وقت جسم میں سے کسی ایک عضو کو کوئی شکایت ہوتی ہے، تداعى له سائر جسده، تو سارا جسم اس عضو کے درد میں شریک ہو جاتا ہے۔ بالسحر والحمى، جس طرح نیند کا نہ آنا، اور والحمى بخار کا آنا، کہ بخار یہ جس طرح علامہ عین نے لکھا ہے کہ یہ دل سے شروع ہوتا ہے، یہ پھر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، پورے جسم۔ تو یہ ایک عضو ہے، پھر اس کا درد پورا جسم محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آنکھیں بند نہیں ہوتی، آنکھوں کو نیند نہیں آتی تو پورا جسم ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ مومن کی مثال ایسے ہی ہے کہ مومن آپس میں ایک جسم کی مانند ہے۔ دنیا کے کونے میں کسی بھی مومن کو کسی جگہ بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اگر کوئی دوسرا مومن ہے تو اس مومن کا درد اپنے سینے کے اندر محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس کے سینے کے اندر درد نہ ہو کسی مومن کا، اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کے اوپر غور کرے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے۔ آج کل تو حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے قریبی بندے کا بھی احساس نہیں کرتے، اس کے منہ سے بھی لقمہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کے اندر کامل ہوں۔ اصل ایمان یہی ہے کسی کا احساس کرنا، کسی کے درد کو درد سمجھنا، کسی کے درد کو اپنا درد سمجھ لینا۔ جانوروں کے حوالے سے سن لیجیے جو امام بخاری نے یہاں پر ذکر کی ہے حدیث پاک۔ اچھا، یہاں پر جو حدیث امام بخاری نے کتاب الادب میں ذکر کی ہے، یہ حدیث ایک بندے کے بارے میں ہے، اور یہی حدیث پاک کتاب بدائع الخلق کے اندر ذکر کی ہے، وہ ایک عورت کے بارے میں۔ یہ دو علیحدہ واقعات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ علامہ علی نے اس کی جو ہے باقاعدہ چھان بین کی اور پھر اس کا تجزیہ یہ پیش کیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش، ایک بندہ جو ہے وہ سفر کر رہا تھا تو اس کے اوپر پیاس کا غلبہ ہو گیا، فوجد بئرا، تو اس نے ایک کنواں دیکھا، فنزل بها فشرب، تو وہ اس کے اندر اتر گیا اور اس نے پانی پیا، ثم خرج فاذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، تو جس وقت وہ باہر آئے تو دیکھا کہ ایک کتا ہے وہ گیلی مٹی پیاس کی وجہ سے چاٹ رہا ہے۔ فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، اس نے کہا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی ہوئی تھی نا، پیاس اس کتے کو بھی لگی، احساس پیدا ہوا۔ تو کنویں کے اوپر کوئی رسی کوئی چیز اس طرح کی نہیں تھی، خود پانی پینے کے لیے تو نیچے اتر گیا تھا، وہ پی کے آ گیا۔ اب کنویں کے اندر سے کتے کے لیے پانی نکالنا تھا، کیا حربہ استعمال کرتا؟ تو فنزل البئر، پھر دوبارہ کنویں میں اتر گیا، فملأ خفہ، تو جو اپنا جوتا تھا نا، موزہ پہنا ہوا، اس کو اتار لیا، ثم امسکہ بفیہ، اس کے اندر پانی بھر کے اپنے منہ کے ساتھ اس کو پکڑ لیا، اپنے منہ کے ساتھ اس جوتے کو پکڑ کر کے باہر آ گیا، فسقى الكلب، اس کتے کو سیراب کر دیا۔ سرکار فرماتے ہیں فشکر اللہ لہ،
فغفر لہ، اللہ نے اس بندے کو بدلہ یہ دیا کہ اس بندے کی بخشش فرما دی۔ لفظ شاکارا، دیکھیے پھر وہی بات آ گئی، لفظوں کا اشتراک۔ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ جس وقت لفظ شکر کی نسبت بندوں کی طرف ہو، بندوں کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا احسان مند ہو جائے، اظہار کرے کہ اللہ نے میرے اوپر یہ کرم کیا۔ اور جس وقت لفظ شکر کی نسبت اللہ کی طرف ہو کہ اللہ شکور ہے، یہاں پر دیکھیے شکر اللہ لہ، یہاں پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ نے اس کا شکریہ ادا کیا، لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے، نہیں، شکر اللہ، جس وقت شکر کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینے والا۔ اس طرح صفاتی ناموں میں لفظ شکور استعمال ہوا ہے، بے شک اللہ شکور ہے، حلیم حلیم ہے، تو اس شکور کا مطلب ہے بدلہ دینے والا۔ تو لہذا ترجمہ یہ ہوگا فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس بندے کو بدلہ یوں دیا کہ اس بندے کی بخشش فرما دی۔ اچھا، پھر علامہ عینی نے اسی مناسبت سے ایک بات ذکر کی ہے، وہ بلی والی بات، کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا اپنے گھر کے اندر، اور اس کو دیا کچھ نہیں تھا، وہ کیڑے مکوڑے کھا کے اپنا گزارا کر رہی تھی، اور یوں جوں کی توں ہی ایسے ہی مر گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس برائی کی وجہ سے جہنم کے اندر اس کو ڈال دیا۔ یہ بھی سرکار علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں دوستو بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ نکتہ نواز ہے، وہ چاہے تو تھوڑی سی نیکی کی وجہ سے بندے کو بخش دے، چاہے تو چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے بندے کی پکڑ فرما لے۔ اس کی بارگاہ سے ہر وقت بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جانور جو ہے نا، جانور بے زبان ہے، مطلب یہ خود بتا نہیں سکتے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر کسی بندے نے کسی جانور کو گھر کے اندر باندھ کے رکھا، جیسے ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے پرندے گھروں میں شوقیہ پالے جاتے ہیں، بلیاں رکھی جاتی ہیں، چلے بلی تو آزاد ہوتی ہے، لیکن بعض بلیاں ایسی ہیں کہ ان کی مخصوص خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا یہ جو طوطے گھروں کے اندر رکھے جاتے ہیں ان کی بھی مخصوص خوراک ہوتی ہے۔ تو علماء نے، فقہاء نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر آپ ان کو دن میں 100 دفعہ دانا پانی خوراک دے سکتے ہیں تو رکھیں، اگر نہیں دے سکتے تو پھر نہ رکھیں۔ کیا مطلب 100 دفعہ کا مطلب کیا ہے؟ 100 دفعہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر چند لمحے بھی ایسے نہ گزریں کہ ان کا جی چاہے پانی کھانا دانے کو اور ان کے پاس پڑا ہوا نہ۔ اگر تو آپ اتنی ان کی رعایت کر سکتے ہیں تو 100 بسم اللہ رکھیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو ان کو آزادی کا، ان کو پھر آزاد کیا جائے۔ تو یہ جانوروں کے اوپر شفقت اور مہربانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے، ٹھیک ہے، لہذا ان کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ ان کو جس وقت یہ دانا پانی کھاتے ہیں نا، تو یہ بھی بندہ مومن کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کا اجر بطور صدقہ لکھتا ہے، بطور صدقہ۔ یہ بخاری کے اندر امام بخاری نے اس کو لکھا ہے 30 نمبر پر۔ یہ حضرت انس بن مالک ہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، ما من مسلم غرس غرسا فاکل منه انسان او دابۃ الا کان له به صدقہ۔ کوئی بندہ کسی جگہ پہ کوئی پودا لگا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ درخت بن جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی پھل لگ جاتا ہے، کوئی اس میں سے انسان کھا لے یا جانور کھا لے۔ جانور اب یہاں پر دابہ کا معنی زمین کے اوپر چلنے والا، کوئی بھی اس میں سے کھا لے تو کان لہ بہ صدقہ، جو کھائے گا اس کے کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لگانے والے کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو اس کی بھی رعایت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اس کی تربیت دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ایک شخص آیا تھا، بات ہماری ختم ہو رہی ہے، کہ مشہور واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کائنات کی ہر قسم کی مخلوق کی ہر طرح کی زبان سمجھتے ہیں،
سب کچھ سمجھتا، نبی ہوتا ہی ہوگا، جس قوم کی طرف بھیجا جاتا، جس قوم کی طرف، اس کی زبان وہ نبی جانتا ہوتا۔ قرآن یہ کہتا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم جس رسول کو بھیجتے ہیں اس قوم کی زبان دے کے بھیجتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے واسطے، جنوں کے لیے، حشرات الارض کے واسطے، دابت الارض کے واسطے، کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے تمام کے لیے رسول بن کے تشریف لائے۔ وہ حضرت یعلا بن مرہ تھا نا، وہ کہہ رہے جانا صاحب کے ساتھ ہم جا رہے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ساتھ ہی تھے، سامنے سے ایک اونٹ نے اتنے لوگوں میں سے پہچان کر کے سرکار کو دیکھا، فجر جارا، جرجر اونٹ کی آواز کو بولتے ہیں، اونچی آواز سے بولا تھا، تو اتنے لوگوں میں سے پہچان کر کے وہ حضور کے سامنے آیا، فوضع جیرانہ بین یدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی گردن حضور کے سامنے رکھ دی تھی، اپنی گردن۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس اونٹ کی لبوں کو ہلتے ہوئے دیکھا، اس کی آواز کو سنا کہ کچھ اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا اس کے مالک کو ذرا بلاؤ، بلایا تو فرمایا دیکھ انہو شکا کثرت العمل وقلت العلف، اس نے مجھ سے تیرا شکوہ کر دیا، میرا مالک مجھ سے کام بہت لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے، دیکھ اگر اپنے پاس رکھنا ہے جتنا کام لیتا اتنی خدمت بھی کیا کر، وگرنہ ہمارے ہاتھوں فروخت کر دے، ہم اس کی خدمت خود ہی کر لیا کریں۔ اندازہ کریں یہاں سے کئی باتیں پھنسی ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کی مشکل بھی حل فرمائی۔ تو کہتے ہیں سرکار مشکل کشا نہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے، عرب کے جانور بھی سمجھتے تھے کہ ہماری مشکل یہاں سے حل ہو سکتی۔ انسان ہو اور پھر یہ کہے کہ مشکل کشا نہیں، یاد رکھنا مشکل کشائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے وصف کا مظہر بنا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، جس طرح میں نے پہلے یہ عرض کیا ہے، بات صرف سمجھنے کی ہے، اصول سمجھنے کی ہے۔ اللہ ذاتی حیثیت میں مشکل کشا ہے، مشکل دور کرنے والا ہے، اور اللہ جسے چاہے اس وصف کا مظہر بھی بنا سکتا ہے۔ اونٹ بھی جانتا تھا میری مشکل یہاں سے حل ہوگی۔ اور دوسری بات یہ بھی واضح ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر قسم کی مخلوق کی بولی کو سمجھ رہے تھے۔ دوستو یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جانوروں کے اوپر شفقت، مہربانی، احساس ان کے دانا پانی خوراک کا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اس کی تربیت دی۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے۔